ہماری کنٹریبیوشن تو صرف کی بورڈ واریر بن کے لوگوں کو گالیاں دینی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں ایک کنٹریبیوشن یاد آ گئی کہ 60s کی جو جارڈن پیلسٹینین وار تھی نا، اس میں ایک ہم نے بریگیڈیئر ضیاء الحق نام کا آدمی وہاں بھیجا تھا، جس نے وہاں جا کے تقریباً 25,000 فلسطینیوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بچر آف پیلسٹین کہا کرتے تھے. اور وہاں کے لوکل کمانڈرز نے اس کا کورٹ مارشل کرنے کا جو ہے وہ ریکمنڈیشن دے کے اس کو واپس بھیجا، اور ہم نے اس کو ایک بڑے عہدے پہ لگا کے یہاں پہ دوبارہ سے فوج میں لے آئے، اور بعد میں وہ چیف بنا، پھر اس نے کو کیا، بھٹو کو لٹکایا، پریزیڈنٹ بن گیا. تو ہم نے 25,000 فلسطینی مارنے کے علاوہ آج تک ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا سب سے بڑی آواز ہماری ہوتی ہے، حالانکہ اپنے بیک یارڈ میں 250 فلسطین بنے ہوئے ہیں، اس کا علم ہی نہیں ہے. تو کریں بات اس پہ، میں بھی نوائز میں اضافہ کرنے آیا ہوں آج، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب جو ایک بڑا مسئلہ جس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اس ایشو پہ تھوڑی بات کرنی بنتی بھی تھی، وہ یہی تھا کہ حماس کو لے کے جو پاکستان کے اندر اور مسلم کمیونٹیز میں سپورٹ ملتی ہے، وہ بڑی حیران کن سپورٹ ہے. اور وہ حیران کن سپورٹ کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ملٹیپل ایویڈنس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حماس کو بنانے میں اسرائیل کا ہاتھ تھا. اب آپ حیران ہو جائیں گے یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، فتوے بازی بھی ہوگی، ریسپانس ویڈیوز بھی بنے گی میرے اوپر، لیکن میں کیا کروں، یہ وہ چیز ہے جو بتانی پڑے گی نا آپ کو، تاکہ کوئی کانٹیکس بن سکے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی پیس ہوگا تو پیس کے نتیجے میں، 2 اسٹیٹ سلوشن کے نتیجے میں اسرائیل مزید ٹیریٹری تو نہیں لے سکتا فلسطین کے اندر، تو پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے وہاں پر ایک مانسٹر چاہیے جو کہ بار بار اس کو اس طرح سے انسٹیگیٹ اور پرووک کرتا رہے اور وہ مزید اندر گھستا جائے. اسے ایک جواز چاہیے عام فلسطینیوں کا خون بہانے کے لیے اور وہاں قابض ہونے کے لیے، اور وہ جواز کا نام ہے حماس. اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اگر کنسپیریسی تھیری پکا رہا ہوں بیٹھ کے، جو پاکستان کا بڑا فیورٹ سپورٹ ہے نا کنسپیریسیز بنانا، کہ اس کے پیچھے کوئی عالمی سازش ہوگی، تو یہ بھی سن لیں کہ اس کے پیچھے ایویڈنس اصل میں کیا ملتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم حماس کو اسی لیے سپورٹ کریں کہ وہ فلسطین کی آواز ہے، پہلے یہ پوچھ تو رہیں کہ کیا وہ فلسطین کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا نہیں. جس طرح ہم نے طالبان کے بارے میں نہیں پوچھا کہ آیا طالبان ایک عام افغان کے نمائندہ ہیں یا نہیں ہیں، اور ہم نے یہ مان لیا کہ افغانستان میں جو حکومت آ چکی ہے وہ عوام کی خوشنودی سے آئی ہے، اسی طرح ہم نے غزہ کے اندر حماس کی حکومت کو انڈسپیوٹڈ مان لیا، جو کہ غلط ہے. کس طرح غلط ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک سروے جو کہ سامنے آیا پیلسٹینین سینٹر فار پالیسی ریسرچ جون 2023 کے اندر، اس نے یہ ڈیٹا ریویل کیا کہ only 31% پیلسٹینینز believe that Hamas should represent them. صرف 31% فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ حماس ان کی نمائندگی کرتی ہے، 69% اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. تو میجورٹی کہاں ہے آپ بتائیے؟ بے شک وہاں سے وہ الیکشن جیتتے ہیں، لیکن کیا وہاں پر کوئی اور آپشن ہے؟ ان کا ویلفیئر ورک کا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ اس کے علاوہ آپ چل نہیں سکتے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پیلسٹینینز از ایکول ٹو حماس کیا ہوا ہے نا، ذرا اس پہ تھوڑا سا پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے بعد میں ٹویٹر پہ آ کے شور مچائیے گا اور چیخیے گا، ٹھیک ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایل او جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، جو فتح پارٹی بھی جس کو کہتے ہیں، وہ تھوڑی خیر مختلف ہے اس سے. یاسر عرفات بھی اس پارٹی کا حصہ رہے اور وہ پیس اکارڈز کا حصہ بنتے رہے. 90s کے اندر پی ایل او نے جا کے اسرائیل کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے جتنا کنٹرول ان کا ہے وہ ان کا ہے، اور ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ ہمارا کنٹرول ہوگا. اور یہ 2 اسٹیٹ سلوشن والی جو چیز تھی نا، اس کو کاؤنٹر کرنا تھا. اگر اسرائیل نے مزید گھسنا ہے فلسطین کے اندر تو ان کو ایک جواز چاہیے وہاں پر موجود جو کہ ان کے خلاف ٹیررزم کرے، اور وہ جواز تھا حماس. کیونکہ اگر 2 اسٹیٹ سلوشن نکلتا ہے تو اسرائیل مزید سیٹلمنٹ تو نہیں بنا سکتا نا، اسی لیے ان کو وہاں پہ جنگ کی حالت پیدا کرنے والا ایک مانسٹر چاہیے تاکہ وہ خود مانسٹر بن سکیں اس سے بڑا. بالکل اسی طرح جس طرح افغانستان کے اندر امریکہ نے طالبان کو کریٹ کیا اور بعد میں وہی طالبان امریکہ کے خلاف ہو گئے، اسی طرح بالکل اس ماڈل کے اوپر اسرائیل نے سپورٹ کیا حماس سے پہلے جو وہاں پر آرگنائزیشن موجود تھی اس کے رائز کو. اور یہ خود اسرائیل کے اپنے بہت سے آفیشلز مان چکے ہیں، جن کے نام میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. بریگیڈیئر جنرل یٹزیک سیگیو جس کا نام ہے، جو کہ اسرائیل کے ملٹری گورنر تھے غزہ کے اندر، انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا ہے، اگر آپ سرچ کیجئے تو اس میں انہوں نے کنفیس کیا ہے کہ ہم نے پیلسطین کے اندر جو اسلامسٹ موومنٹ تھی وہ پی ایل او کو نگیٹ کرنے کے لیے، پی ایل او کے خلاف کھڑی کرنے کے لیے اس کو فائنانس کیا، فنڈ دیا.
تو پی ایل او درد سر اس لیے بن چکا تھا کیونکہ وہ سیکولر نیشنلزم پہ بیسڈ تھا، وہ اینٹی سیمیٹزم نہیں پھیلا رہے تھے، اسی لیے ویسٹ کو بھی اتنی اپیلنگ نہیں لگی ان کی تحریک کہ اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ ڈاکومنٹیشن میں سلوشن کر رہے تھے، وہ جنگ لگانے کے حامی نہیں تھے، تو اس سے تو حل نکل آتا، اسرائیل کو ڈیفیٹ ہو جاتی۔ اسی لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی آؤٹ فٹ کریٹ کرنی تھی جو ان کو جواز دے گھس کے بمباری کرنے کا، بلڈنگز توڑنے کا، بچوں کو مارنے کا، سیٹلمنٹ بنانے کا۔ تو انہوں نے پی ایل او کے اگینسٹ حماس کو کھڑا کیا، اور بہت سے لوگ پاکستان میں یاسر عرفات کو سلوٹ کرتے ہیں، حماس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو، تھوڑی تاریخ پڑھ لیں۔ یاسر عرفات نے اپنے منہ سے کہا ہے کوٹ ان کوٹ کہ حماس از دا کریشن آف اسرائیل، تو وہ اپنے منہ سے ایک بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو وہ بھی پسند ہے، حماس بھی پسند ہے۔ بسم اللہ، مطلب کیا بات ہے یار، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا فینومینا کیا ہو سکتا ہے آکسی مورونک اور ایٹیچیوڈ کا کہ آپ دو اپوزٹس کو ایک ساتھ سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو، یاسر عرفات اور جنرل یٹزیک کی میں نے سٹیٹمنٹ تو آپ کو کوٹ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ایبنر کوہن کے نام سے ایک شخص ہیں جو کہ اسرائیل کے آفیشل ہیں، اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ حماس از اسرائیلز کریشن، اور غازہ میں 70s اور 80s کے دوران ہم نے ان کے رائز کو فیسیلیٹیٹ کیا اور سپورٹ کیا سیکولر نیشنلزم کے اگینسٹ۔ اب آپ کوئی دنیا میں، یہ چھوڑیں اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے، سب سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہیومینیٹیرین بینگ اے ہیومن، وہ مسئلہ ہے، انسان ہونا مسئلہ ہے۔ نہ تو حماس نے انسانیت دکھائی، جس طرح وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کیا لوگوں کے گھروں میں گھس کے، یہ حماس نے کوئی انسانیت نہیں دکھائی۔ میں آپ کو بات بتاؤں، اٹ واز اٹر شیم، یہ شرمندگی کی بات تھی جو ہوا ہے۔ حماس نے کوئی اور میں ان لوگوں کو جو حماس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ اور وہ ممالک جو حماس کی کارروائیوں کو بلے بلے کرتے ہیں کہ واہ جی واہ حماس نے بڑا کام کر دیا، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 364 کلومیٹر ریڈیس کی ایک ٹیریٹری ہے نون ایز اے غزہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہاں پہ بندے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، آپ نے ان کو کیا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا حماس نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اب فلسطینیوں کو مارنا ہے؟ یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے؟ انتہائی شرم اور دکھ کی بات ہے۔ اور میں یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ اب حالات بڑے بدل چکے ہیں، حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں، اب وہ حالات نہیں رہے۔ یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، they should understand, they should not think کہ جی وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں اور ایسی چیزیں چلتی رہیں گی۔ نہیں، ایسے نہیں چلیں گی، اور ایسے ممکن بھی نہیں ہے۔ پاکستانیوں نے اپنی ورڈکٹ دے دی ہے، وہ فلسطین اور حماس کے مسئلے سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ That's so simple۔ وہ اس مسئلے سے باہر رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی ورڈکٹ دے دی ہے۔ لیکن فلسطینیوں کی جو دکھ تکلیفیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ حماس تو ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن کین وی اگنور اسرائیل؟ کیا اسرائیل کو آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب ایک 10 لاکھ لوگوں کو آپ وہاں سے بھگا دیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس جو ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایمرجنسی جنریٹر چلانے کے لیے فیول کی سپلائی چاہیے، وہ نہیں پہنچ رہی، اور وہ ختم ہوئی۔ یونائٹڈ نیشنز ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے کہ فریش فوڈ، پانی، وہ بہت حد تک نیچے چلا گیا۔ سو اگر یونائٹڈ نیشنز یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کلیکٹیو پنشمنٹ دینا چاہتا ہے، ہمیں ان پہلوؤں پہ بھی سوچنا چاہیے۔ ہمیں صرف اس پہلو پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کا قصور تھا اور جس کا قصور تھا وہ تو بھاگا ہوا ہے۔ حماس اور اس کے سپورٹرز، اس کے ابیٹرز، اس کے فائنینسرز کو پنش کیا جانا چاہیے، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے پلان کیے آج فلسطینیوں کا یہ حال کر دیا ہے۔ اور پاکستان جیسا ملک بھی ان کی سپورٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے لوگوں نے بڑی چھالیں ماری ہیں جناب، اسی جناب بڑے اسی پہ ساٹے تھے، پرا تھے، پہنا تھے، یہ تھے، وہ۔ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، مجھے بتائیں کوئی بندہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا؟ کسی سیاسی جماعت نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی بس ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی ہے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہلکا پھلکا سا، درمیانہ سا پروٹیسٹ کیا۔ باقی کوئی بتائیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جمعے کے خطبے کے بعد لوگ نکلے سڑکوں پہ، انہوں نے کہا جی کدھر ہے، بس ٹھیک ہے 2-4 ہزار بندہ ہے، ایسا باہر کھلونا تصویریں بنوانی ہے نا، باہر کھڑے ہونا تصویریں بنانی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور گلگت بلتستان میں تھوڑا سا پروٹیسٹ ہوا۔ آپ ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ جے ہند۔